لیکن یہ کہ ہم نے اس عذاب ادنا جو حادثہ تھا اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. پھر عذاب اکبر ہے جو اب سر پر کھڑا ہوا ہے، اور عذاب اکبر دنیا میں، ایک تو آخرت کا عذاب ہے. دنیا میں عذاب اکبر کیا ہوتا ہے؟ کسی قوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے. جو دنیا میں آتا رہا ہے قوموں کے اوپر، قوم نوح پر، قوم ہود پر، قوم صالح پر، یہ کون سا عذاب تھا؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی. جڑ اگر رہے تو پھر دوبارہ وہ پودا اگ سکتا ہے. جڑ سے اکھاڑ دیا جائے تو اب پودے کے دوبارہ اگنے کا کوئی امکان نہیں. یہ بھی الفاظ آئے ہیں لا یرا الا مساکنہم، کہ اب ان کے مسکنوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. قوم سمود کے جا کر وہ محل دیکھ لیجئے جو انہوں نے چٹانیں تراش تراش کر بنائے تھے، ان میں رہنے والا تو کوئی نہیں. اور یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ جیسے وہ کبھی آباد ہی نہیں، کالم یغنو فیہا، کوئی تھا ہی نہیں. نسیم منسیہ، وہ عذاب ہے اکبر. اور نوٹ کیجئے، میں اس کا انذار کر رہا ہوں کم سے کم 84 سے 20 برس ہو گئے. میں واحد شخص ہوں اس پورے ملک کے اندر جو اس وقت سے کہہ رہا ہے پاکستان کا وجود نہیں رہے گا، نہیں رہے گا، نہیں رہے گا اگر یہ ہم نے یہاں اسلام کو قائم نہ کیا. یہ اپنے رضاؤں دیا چھوڑ چکا، گم کر چکا ہے ہی نہیں. وجود کے لیے جواز نہیں ہے، بے جواز چیز قائم نہیں رہا کرتی. لہذا میں نے اس وقت کتاب لکھی تھی استحکام پاکستان. اب بھی موقع ہے، اسے مستحکم کر لو، اور استحکام اسی سے آئے گا یہاں اسلامی انقلاب آئے، اسلام کا نظام عدل اجتماعی بھی قائم کیا جائے، اسلامی شریعت اور قوانین بھی نافذ کیے جائے. پھر میں نے لکھی تھی اسی کا دوسرا حصہ استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ، اور اس میں یہ الفاظ ہیں موٹے حروف میں شروع میں لکھے ہوئے کہ ایک ہی سن تھا، سن 92-93 ہجری، 712-13 عیسوی. ایک اس میں اسلام سندھ میں داخل ہوا محمد ابن قاسم کے ذریعے. اسی سن میں اسلام یورپ میں داخل ہوا طارق ابن زیاد کے ذریعے. ایک ہی سن سائملٹینیس. اسپین میں اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہوئے 500 برس سے زائد ہو گئے. 1492 میں سقوط غرناطہ کے بعد وجود ختم ہو گیا. 1602 تک پھر ہسپانیہ میں آئیبیرین پیننسولا میں کوئی مسلمان نہیں چھوڑا گیا، یا قتل یا جلا دیے گئے، یا پھر جہازوں میں بھر بھر کر اور شمالی افریقہ کے ساحل پر لا کر ڈمپ کر دیے گئے. تو میں نے لکھا کیا یہی تاریخ ہندوستان میں بھی دہرائی جانے والی ہے؟ یہ میری سن 84-85 کی بات ہے. اور مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہماری جو سابقہ امت تھی بنی اسرائیل، جب ان پر پہلا عظیم ترین عذاب آنے والا تھا نبوکدنضر کے ہاتھوں، جس میں حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد مسجد اقصی اصل وہ تھی جس کو کہ مسمار کر دیا گیا، 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں رہی. 6 لاکھ یہودی آن دی اسپاٹ قتل کیے گئے، اور 6 لاکھ کو وہ ہانک کر لے گیا. اس کو وہ کہتے ہیں ایرا آف کیپٹیوٹی. 100 سال تک وہ بیبیلونیا اس وقت عراق کو کہتے تھے. نبوکدنضر جو ہے وہ ایک طرح کا نمرود تھا. عراق کے بادشاہوں کو نمرود کہتے تھے، جیسے مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے. تو وہاں نمرود جو ہے ان کو لے گئے، وہاں وہ 100 برس تک کیپٹیوٹی میں رہے. جب یہ صدا آنے والی تھی اس وقت جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، یشعیاہ علیہ السلام، یرمیاہ علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، یہ انذار کرتے رہے کہتے رہے دیکھو درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے. یہ میں غور کرتا رہا، کلہاڑا تو گرتا ہے، رکھا تو نہیں جاتا. لیکن بعد میں سمجھ میں آ گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے لکڑی پھاڑنے والا ہے، چاہے کوئی اور، چاہے جلاد، پہلے وہ اپنا جو ہے اس گردن پر رکھتا ہے، یعنی یہ کہ مجھے یہاں ضرب لگانی ہے،
معین کرتا، پھر اٹھا کر مارتا. کلہاڑے کو بھی پہلے اس لکڑی کے اوپر رکھے گا کہ یہ جگہ ہے جہاں پر کہ مجھے اب جسے ایم کرنا ہے اپنے کو، پھر اٹھا کر مارتا. تو کلہاڑ جب درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، ہوش میں آ جاؤ، جاگ جاؤ. لیکن یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری، کسی کے کان پر جوں نہیں رینگی. اور صورت کیا بن گئی، حال ہی کے الفاظ سنا رہا ہوں. کسی نے یہ بقرات سے جا کے پوچھا، مرض تیرے نزدیک مہلک ہیں کیا کیا؟ کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا. اور یہ حدیث نبوی ہے، ما انزل اللہ من دائن الا انزل لہ دواء. اللہ نے کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا جس کی دوا نہ اتاری ہو، مگر وہ مرض جسے آسان سمجھے، کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھے. یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے، بھور میں جہاز آ کے جس کا پھنسا ہے، کنارہ ہے دور اور طوفان بپا ہے. گما ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے، نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی. یہ انداز ہے ہمارا. اور قرآن مجید میں اس کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، وہ جو میں نے پہلی آیات آپ کو سنائی تھی، آج ایک شخص کا ذکر کیا قرآن نے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اے نبی ان کو ذرا اس شخص کا واقعہ سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا آیات کا علم، نہیں، یہ غلط ہے. آیات جو ہے معجزوں کو بھی کہتے ہیں، آیات کرامات کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ نبیوں کے لیے معجزہ ہوتا ہے، خرق عادت، اور غیر نبی کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے کرامات ہوتی ہیں. تو کوئی صاحب کرامت بزرگ تھا، بہت بڑا جو ہے کوئی عالم بھی تھا، کوئی روحانی شخصیت بھی تھی. ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی. فانسلخ منہا، ان میں سے نکل بھاگا، اپنے اس مقام کو چھوڑ دیا. اس کا ذکر آتا ہے تورات میں کہ ایک عورت کے چکر میں پھنس کر پھر اس کی ساری نیکی، سارا تقوی، سارا زہد ختم. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو اب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. بڑا اہم جگہ ہے یہ. پہلے انسان خود غلط حرکت کرتا ہے، تب شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے. پہلا فیصلہ اپنا ہوتا ہے. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ ہو گیا بہت ہی گمراہ لوگوں میں. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اسے اور بلندی عطا کرتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین میں دھستا چلا گیا. اس کے کیا معنی؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی زمینی خواہشات کی، حیوانی خواہشات کی پیروی کے اندر لگ گیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی سی ہے. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اس پر اگر آپ کو بوجھ لاد دیں گے تب بھی وہ ہانپے گا، اس کی زبان نکلی رہے گی اور جو ہے اس میں سے رال ٹپکتی رہے گی. اور اگر چھوڑ دو، کوئی بوجھ نہ لادو، تب بھی اس کا یہی حال رہے گا. اس کے اندر حرص اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ ہر وقت اس کی زبان لٹکی رہے گی باہر اور رال ٹپکتی رہے گی. اب فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ تو ایک فرد کی ہم نے آپ کو مثال سنائی ہے، یہی مثال اس قوم کی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلا دے.